باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے لاسٹ تینوں پروگراموں میں یہ جو سورہ زمر کی 23 نمبر کی آیت ہے، اس میں لیکچر ہوا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہاً مثانیہ، کہ اللہ اس نے نازل کیا احسن حدیث کو کتب کی ہوئی متشابہ مثانیہ، اور یہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ نازل کیا ہوتا ہے، احسن کیا ہوتا ہے، کتب کیا ہوتا ہے، متشابہ کیا ہوتا ہے، مثانی کیا ہوتا ہے۔ اور کائنات کے جتنے بھی محرکات ہیں، اس کو ہم اسی طریقے سے انٹرٹین کرتے ہیں۔ ہمارے تک کوئی بھی بات جو پہنچتی ہے، جو ہمارے اندر سمجھ کو بناتی ہے، وہ حدیث کی شکل میں ہی پہنچتی ہے، اور جو کچھ ابھی بھی ہم جو اپنے آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث کی ہی شکل ہے، کیونکہ کسی بات کو انسانی ذہن یا اس کی سمجھ تک پہنچانے کے لیے اس میں جو صفت ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ وہ احسن ہو، کتب کی ہوئی ہو، متشابہ ہو اور مثانی ہو۔ جب ان صفتوں کے ساتھ کسی قول کا، کسی فعل کا انسان کے اوپر نزول ہوتا ہے تو انسان بخوبی اس کو سمجھ لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ احسن ہو، کتاب اور متشابہ کے درمیان، اور کتاب اور متشابہ کے درمیان وہ آپس میں ایک دوسرے کی ریلیٹیو ہو، مثانی، تو اس کو انسانی ذہن بآسانی اپنی پوری سمجھ کے ساتھ لے لیتا ہے، اس کا ایک تصور بنا لیتا ہے، اور اس تصور سے ایک سمجھ بنا لیتا ہے، اس سمجھ کو وہ اخذ کر لیتا ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں انسانی ذہن تک پہنچائی جاتی ہیں انڈرسٹینڈنگ کی شکل میں، سمجھ کی شکل میں، وہ ایسے ہی پہنچتی ہیں۔ اتنا پروگرام تو اس کو دینا ہی پڑتا ہے کہ کتاباً متشابہاً مثانیہ، تب جا کے انسانی ادراک میں کوئی علم جو ہے، کوئی سمجھ، کوئی بات، کوئی حرکت، کوئی گھٹنا، کوئی پکچر اس کے ذہن میں اترتی ہے۔ اور یہ اس کو اگر آپ لوگ اپنی فطرت، اپنے نیچر، مزاج سے بھی غور کرو گے کہ ہم کیسے کسی چیز کو دیکھتے، سنتے، سمجھتے ہیں، تو بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری سمجھ کے لیے اتنا ہونا تو کسی بھی شے میں ضروری ہے، تب ہماری سمجھ بنے گی، ادروائز ہماری سمجھ نہیں بنے گی۔ تو بہرحال آگے چلیں اپن سورہ جاثیہ 45 نمبر کی سورہ کی 6 نمبر کی آیت، تلکا آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون۔ تلکا آیات اللہ، کہ یہ اللہ کی آیت ہے، تلکا آیات اللہ، کہ یہ اللہ کی آیت ہے، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو،
علیکا اوپر تیرے بالحق کی حق کے ساتھ فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ کہ اللہ کی آیات کے بعد یہ کون سی حدیث لائیں گے؟ یومنون ایمان کے لیے، کہ اگر ان کو ایمان لانا ہو فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یومنون، کہ اگر ان کو ایمان لانا ہے تو یہ اللہ کی آیات کے بعد کس حدیث پہ، کون سی حدیث پہ ایمان لائیں گے؟ اللہ یہ کہ یہ جو اللہ کی حدیث ہے، اللہ کی آیت ہے، یہ ان کے ایمان کے لیے کافی ہے۔ تو تلک آیات اللہ، تلک آیات اللہ، کہ یہ اللہ کی آیت ہے۔ اب یہ جو اللہ کی آیت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ کس کو کہہ رہا ہے کہ تلکا، کہ یہ اللہ کی آیت ہے، تلک آیات اللہ، تلک یہ ہے۔ تو یہ جو یوز کیا جا رہا ہے وہ حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں، جو حدیث ہے، جو حدیث ہے تلک آیات اللہ، وہ اللہ کی آیت ہے۔ اللہ کی آیت۔ اب اللہ کی آیت کس کو کہتے ہیں اپن؟ یہ اس کو واضح کر رہی ہے یہ آیت کہ اللہ کی آیت، یعنی اللہ کی آیت کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث کو۔ اللہ کی آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث۔ اللہ کی آیت حدیث۔ جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن میں وہ سب حدیثیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری حدیثیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ یہ بالکل کلیئر واضح طور سے بول رہا ہے کہ تلک آیات اللہ، کہ یہ جو حدیثیں ہیں وہ اللہ کی آیت ہے، اور یہ جو اللہ کی آیت ہے جس کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یہ حدیثیں ہیں اللہ کی۔ تو تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق کی، کہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں علیک اوپر تیرے بالحق کی، حق کے ساتھ۔ اب اس کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ جیسے کہ قرآن کی جو دیگر آیت ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ ارسل کیا ہم نے رسول تمہارے درمیان تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات کو۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات کو، اور یہاں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق کی، کہ یہ جو حدیثیں ہیں، جو حدیث ہے وہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا علیک بالحق کی، اور ہم تلاوت کرتے ہیں اوپر تیرے حق کے ساتھ۔ تو یہ جو احادیثیں ہیں یہ کون تلاوت کر رہا ہے آپ کے اوپر؟ اور جو تلاوت کیا جا رہا ہے آپ کے اوپر وہ کیا ہے؟ جسے ہم آیت کہتے ہیں، اور وہ آیت کیا ہے؟ اس کو قرآن کیا بتا رہا ہے؟ حدیث، جو آپ کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے۔
تلاوت مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کسی آیت کی، کسی حدیث کی آپ کے اوپر تلاوت کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی واقعے، کسی گھٹنا، کسی نشان، کسی اشارے کا، کسی خبر کا، کسی سوچنا کا آپ کے اوپر واقع ہونا۔ جو کچھ بھی ہمارے اوپر واقع ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ میسج ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے۔ نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی، حدیث کی، آیت کی۔ کس پر؟ علیکا، اوپر تیرے، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو محسوس کر رہے ہیں، رات کا ہونا، دن کا ہونا، انسان کا جینا اور مرنا، زندگی کو وجود میں آنا، پھر اس کو موت کی طرف چلے جانا، ہواؤں کا چلنا، سورج کا نکلنا، تو یہ جتنے بھی ہم محرکات دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے اوپر تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہی ہے آپ کے اوپر؟ تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ جتنے بھی کائنات میں ہم جو بھی محرکات دیکھ رہے ہیں کسی بھی شکل میں، کائنات میں جو ہم محرکات، کائنات میں جو ہم بیہیویئر، ایکٹیویٹیز، حرکات دیکھ رہے ہیں کسی بھی شکل میں، تارے کی شکل میں، چاند کی شکل میں، سورج کی شکل میں، پلانٹس، گرہ کی شکل میں، کہکشاؤں، گلیکسیز کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں، بجلی، اس کی گرج، پانی کا گرنا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بیج زمین کے سپرد بیجوں کو کیا گیا اور اس کے بعد اس میں سے بالیاں نکلنا چالو، وہ بالیاں پودے بن جاتی ہیں، وہی پیڑ بن جاتی ہیں، پھر اسی سے پھل بن جاتے ہیں، پھر ان پھل سے واپس پھر وہ بیج بن جاتا ہے۔ پہاڑوں کے قیام کو دیکھو، ندیوں کو دیکھو آپ اور ان کے بہاؤ کو، سمندر کو دیکھو، اس کے طوفان کو۔ تو یہ جب آپ اس کو دیکھ رہے ہو، انظر کیف نصرف الآیات، کہ دیکھو ہم اپنی آیات کو کس طرح سے صرف کرتے، تو یہ آپ کے اوپر تلاوت کی جا رہی ہے، یہ تلاوت ہو رہی ہے، یہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔